شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان، آج کی دعا خدا کی بارگاہ میں چند مطالبے ہر دن کی طرح۔ پہلا مطالبہ، خدایا یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، تو نے برکتیں نازل کی ہیں، مجھے اپنی برکتوں سے محروم نہ کرنا۔ آج کے دن جو تو نے برکتیں نازل کی ہیں اس میں میرا وافر و زیادہ حصہ قرار دے دے۔ برکت کہتے کسے ہیں؟ عام طور سے ہر زبان پر جاری ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان مبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن برکت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں برکت کا ایک مفہوم ہے، یعنی اضافہ، بڑھوتری، نمو، زیادتی۔ کسی بھی چیز کی زیادتی اور اضافے کو برکت کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہر اضافے، ہر زیادتی، ہر بڑھوتری اور ہر نمو کو برکت نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ اضافہ، وہ زیادتی، وہ نمو جو خیر کے ساتھ ہو اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان پر بہت زیادہ مال اور دولت ہو لیکن اس کے مال میں برکت نہ ہو، ممکن ہے کسی کے پاس بہت زیادہ اولاد ہو لیکن اولاد بے تربیت ہو، اس میں برکت نہ ہو۔ تو ہر اضافے اور ہر بڑھوتری کو برکت نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ اضافہ، وہ زیادتی، وہ بڑھوتری جو خیر کے ساتھ ہو، جو نیکیوں کے ساتھ ہو، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الحرام لم ینما، حرام میں اضافہ نہیں ہوتا، وانما لم یتبارک فی، اور اگر اضافہ ہو بھی جائے، اگر زیادتی اور بڑھوتری حرام میں ہو بھی جائے تو وہ اس میں برکت نہیں ہوتی، چونکہ اس میں خیر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مالدار ہیں، اگر رزق حلال ان کی زندگی میں حلال طریقے سے مال نہیں آیا ہے تو سونے کے لیے رات کو نیند کی گولیاں کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تو ہے لیکن زندگی میں سکون اور برکت نہیں ہے۔ برکت خیر کے ساتھ ہوتی ہے، برکت نیکیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی برکت کی دعا ہے آج کے دن پالنے والے، اپنی برکتوں میں میرا حصہ قرار دینا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہیں؟ روایات کے تناظر میں کچھ چیزیں ہیں جس سے جو برکت کا سبب بنتی ہیں۔ پہلی چیز اذان دینا، اذان مسجد میں دینا، گھر میں دینا، یہ برکت کا سبب بنتی ہے۔ مؤذن کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مؤذن کو بہت عجیب و غریب نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن روایات میں مؤذن کے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ مؤذن روز قیامت اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ مؤذن کی فضیلت کے لیے صرف یہی روایت کافی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ انسان گھر میں ہو، نماز پڑھ رہا ہے تو اذان بلند آواز میں کہے تاکہ اس کے گھر میں برکتیں ہوں۔ تو اذان دینا برکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز مہمان نوازی، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کو کھانا کھلانا، یہ بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ روایت پیغمبر اسلام سے نقل ہے کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ اللہ تمہیں ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ جب کسی انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے چننا ہے تو اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ سوال کرتے ہیں اصحاب، یا رسول اللہ وہ کون سا ہدیہ ہے؟ کہ اس کے گھر میں خدا مہمان بھیجتا ہے۔ مہمان اپنا رزق، اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن اس کے گناہ مہمان کی برکت کے طفیل میں اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز تلاوت قرآن کرنا، قرآن کی طرف تلاوت، یہ برکت کا سبب بنتی ہے۔ سلام کرنا، نماز شب پڑھنا، صدقہ دینا، یہ ساری چیزیں برکتوں کا سبب بنتی ہیں۔ دعا کا دوسرا جملہ، وَسَهِّلْ سَبِيلِ إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، پالنے والے میرے راستے کو آسان کر دے تاکہ آج کے دن میں نیک کام انجام دے سکوں۔ نیک کام کیا ہیں؟ وہی تلاوت قرآن، ذکر، مناجات، روزہ داری، صدقہ، غریب نوازی، صلہ رحم، قطع رحم سے دوری، یہ ساری چیزیں جو مسلسل بیان کی گئی ہیں، یہ آج یہ خیرات ہے۔ اس کی طرف پڑھنے کی انسان کوشش کرے، آج کے دن دعا کرے کہ خدایا ان کاموں کو انجام دے سکوں۔ آخری جملہ، وَلَا تَحْرِمْنِي قُبُولَ حَسَنَاتِهِ، پالنے والے نیک کام جو میں نے انجام دیے ہیں ان کو قبول کر لینا، رد نہ کرنا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں: اخلاص، معرفت، تقوی۔ جب تک عمل کی بنیاد میں یہ تین چیزیں نہ پائی جاتی ہیں اس کا عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ آج کے دن کی دعا کا آخری جملہ، پالنے والے میری نیکیوں کو قبول کر لینا۔ جب کوشش ہو کہ ہر عمل کی بنیاد میں اخلاص ہو، معرفت ہو، تقوی ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے
تو ممکن ہے خداوند عالم قبول نہ کرے۔ چوتھے امام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے مناجات میں، الہی مالک لما نظر تو الی عملی یأس، تو پالنے والے جب میں اپنے عمل کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے مایوسی ہوتی ہے، چونکہ میرا عمل ایسا نہیں ہو جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، میرا عمل ضعیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، تیری بارگاہ میں قبول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن میرے باوجود وَإِن نَظَرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ طَمَعْتُ، لیکن جب میں تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو میں امیدوار ہو جاتا ہوں، یقیناً میرا عمل قبول ہو جائے۔ خدا تیری رحمت کا واسطہ آج کے دن ہمارے اعمال کو قبول کر لینا، اے حق مبین کی طرف، ایک واضح حق کی طرف ہدایت کرنے والے ماں۔